اگر 100 روپیہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا اور اس 100 روپیے کے قرضے پر اگر آپ نے سامنے والے سے چائے بھی اگر مانگ لی تو یہ چائے بھی آپ کے لیے حرام ہے، مسئلہ نہیں۔ قرضے پر آپ پروفٹ نہیں کما سکتے۔ پروفٹ کمانا ہے بزنس کرو، پارٹنرشپ کرو، پیسہ لگا کے۔ قرضہ دیا ہے، قرضہ مدد کے لیے دیا جاتا ہے، قرضہ کمانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اسلام میں قرضے کے اوپر آپ پروفٹ نہیں کما سکتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے ایک آدمی کو قرضہ دیا، ایک ٹرم طے ہو گئی کہ 6 مہینے میں وہ قرضہ لوٹا دے گا۔ 6 مہینہ گزر گیا، وہ قرضہ نہیں لوٹا رہا ہے۔ وہ ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، ورنہ آج تو لوگ واٹس ایپ کر دیں، کال کر دیں کہ بھائی میرا پیسہ لوٹا دو۔ امام صاحب اس قرض دار کے گھر گئے اپنا پیسہ مانگنے کے لیے، اپنا پیسہ لینے کے لیے۔ امام صاحب اس آدمی کے دروازے پر گئے، گرمی کا موسم ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، اور اس انسان کے آنگن میں، اس کے گھر کے آنگن میں ایک پیڑ ہے، ایک درخت ہے۔ امام صاحب دروازے پر کھڑے ہیں، وہ انسان دروازہ کھولتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرے دور کے بہت بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میرے دروازے پر کھڑے ہیں، مجھ سے قرضہ مانگنے کے لیے آئے ہیں، مجھے جو قرضہ دیا تو واپس مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے کہا امام صاحب بہت دھوپ ہے، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ آپ میرے گھر کے اندر تشریف لائیے اور اس پیڑ کے سائے میں آ کر کے، اس کی چھایا میں آ کر کے آپ ٹھنڈک حاصل کر لیجئے۔ او لوگو، تم تو حلال و حرام کی پرواہ بھی نہیں کرتے، تم تو سود و بیاج کی پرواہ بھی نہیں کرتے، تمہارے اسلاف کیسے تھے ذرا غور کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے کہ اے میرے بھائی، میں نے تم کو قرضہ دیا ہے اور میں اپنا قرضہ واپس مانگنے آیا ہوں۔ اگر میں تمہارے گھر کے آنگن میں لگے اس پیڑ کی چھایا بھی حاصل کر لوں گا تو مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں یہ بھی انٹرسٹ میں شامل نہ ہو جائے، کہیں یہ بھی بیاج میں شامل نہ ہو جائے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں نے چونکہ تم کو قرضہ دیا ہے، ایسے آیا ہوتا، مہمان کے طور پہ آیا ہوتا، تمہارے گھر بیٹھ کے ایک گلاس پانی بھی پی لیتا، مگر میں قرضہ مانگنے آیا ہوں، اپنا قرضہ واپس مانگنے آیا ہوں، اور اگر آج میں تمہارے پیڑ کے نیچے میں نے چھایا حاصل کر لی تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ بھی حرام نہ ہو جائے، یہ بھی سود میں شامل نہ ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام اس قدر سینسٹیو دین ہے، اسلام ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنا سکھاتا ہے، ایک دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی تعلیم اسلام نہیں۔ اتنا بڑا سیمانچل کا علاقہ ہے، بڑی بڑی سنستھائیں آپ نے بنائی ہیں، کیوں نہیں آپ نے ایک چھوٹا سا بیت المال بنایا؟ چھوٹے چھوٹے ویاپاری جو 10,000 15,000 روپیہ قرضہ لے کر کے ایک چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکتے ہیں، 15,000 20,000 روپیہ وہ بینک سے جا کر کے لون لیتے ہیں، اور جب بینک سے لون لیتے ہیں تو ہر مہینہ وہ جب اس کی قسطیں چکاتے ہیں تو وہ پیسہ اس میں بیاج کے ساتھ دیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج پوری قوم بیاج اور سود کے دلدل میں دھستی چلی جا رہی ہے، اور قوم میں جو پیسے والے لوگ ہیں انہیں ذرہ برابر شرم اور غیرت نہیں آتی کہ قوم کے ان غریبوں کو ہم اس دلدل سے نکال دیں، بغیر کسی انٹرسٹ کے اور بغیر کسی پروفٹ کے۔ نان پروفیٹیبل آپ قرضوں کو دیجئے میرے بھائیوں، تاکہ سماج کو سود اور بیاج سے بچایا جا سکے۔ لاٹری کھیلی جا رہی ہے، 5 روپے کی لاٹری لگا کر کے 5 لاکھ روپے کا سپنا دیکھا جا رہا ہے، اسلام میں حرام ہے۔ کوئی بھی ایسا کاروبار جس میں آپ کا پورا پیسہ ڈوب بھی سکتا ہے اور اس کا ڈبل بھی مل سکتا ہے، جس میں آپ کا پیسہ داؤ پہ لگا ہے، وہ لاٹری، وہ جوا حرام ہے۔ اس میں اتنا حرام ہے، اتنا حرام ہے کہ اللہ قرآن میں جب شراب کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ میں جوا کا بھی ذکر کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے ایمان والو، یہ جو شراب تم پیتے تھے اب تک اور جوا جو تم کھیلا کرتے تھے اب تک، اور قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے جو پانسے کے تیر نکالتے تھے، پہلے کیا کرتے تھے؟ قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے تیر نکالتے تھے۔ ابھی آج میرے پاس ایک فون آیا، ایک عورت کا فون آیا، اس نے کہا مولانا صاحب میرے زیور چوری ہو رہے ہیں۔
सोने का बड़ा कीमती जेवर 30-30 ग्राम का 30-30 तोले का मेरा सोने का कड़ा और सोने का हार चोरी हो गया, और जबकि मेरी अलमारी जहां पे मेरे जेवर रखे रहते वहां कोई नहीं जाता है, मेरे घर का कोई इंसान नहीं जानता है, फिर भी मेरे जेवर चोरी हो रहे हैं। उसने कहा मौलाना साहब मैं मसला जानना चाहती हूँ, हमारे मोहल्ले में एक औरत है जिसके कब्जे में जिन्नात है और जिन्नात के जरिए वो पता करके बता सकती है कि हमारे जेवर को कौन चोरी कर रहा है। मैंने कहा मेरी बहन आप सब्र से काम लीजिए, आप सब्र से काम लीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, अगर आपकी किस्मत में होगा वो हार आपका वापस मिलेगा, मगर इस तरीके से किसी जिन के जरिए आप ये मालूम करें इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं मिलती है। अरब में क्या होता था, वो जब सफर करने निकलते थे तो तीर निकालते थे, अगर तीर पे लिखा रहता था कि सफर करना है तो करते थे, अगर यस वाला निकला तो सफर करते थे, नो वाला निकला तो नहीं करते थे। अल्लाह